السلام علیکم. پروگرام اپنے گریبان میں متی اللہ جان. پاکستان اور بھارت کے درمیان لائن آف کنٹرول کشمیر میں جو جارحیت ہو رہی ہے، خاص کر آج بھارت کی ایک بار پھر خلاف ورزی کی گئی. 10 سویلین شہری اس میں شہید ہوئے اور 3 پاک فوج کے اہلکار جو ہے انہوں نے بھی جام شہادت نوش کیا ہے. ایک ایسے وقت میں جب پاک فوج کی کمان میں تبدیلی جو ہے وہ ہو رہی ہے، ایک ایسے وقت میں بھارت کی طرف سے جارحیت میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے. کچھ دن پہلے ہم نے یہ خبریں بھی دیکھی کہ بھارت کی ایک سب میرین آبدوز نے پاکستان کی سمندری حدود میں داخل ہونے کی کوشش کی، مگر اس کو مار بھگایا گیا. اور اس سے پہلے بھی بھارت لائن آف کنٹرول پہ کئی بار ایسی ہی خلاف ورزیاں کی، اور جس میں عام شہری بچوں اور عورتوں سمیت نشانہ بنے. آج وزیر اعظم پاکستان نواز شریف نے بھی بھارت کی اس لائن آف کنٹرول کی خلاف ورزی اور جارحیت کی شدید الفاظ میں مذمت کی ہے، اور کہا ہے کہ کوئی بھی سمجھدار ملک ایک ایسے نازک مرحلے پر اس قسم کی جارحیت اور خاص کر سویلین اور غیر مسلح افراد کو نشانہ نہیں بناتا. اسی طریقے سے آج بھارت کے اور پاکستان کے جو فوجی افسران ہیں، جو ڈائریکٹر جنرل ملٹری آپریشنز ہیں، انہوں نے بھی ایک ہاٹ لائن پر رابطہ قائم کیا. یہ وہ ہاٹ لائن ہے جو خاص طور پر پاکستان اور بھارت کے درمیان کشمیر کے اوپر تلخی یا غلط فہمی کو دور کرنے کے لیے بنائی گئی تھی. اس پر رابطہ کیا گیا اور پاکستان کی طرف سے سویلین شہریوں کو جو بھارتی افواج نے نشانہ بنایا، اس کی شدید الفاظ میں مذمت کی گئی ہے. اور اطلاعات یہ ہیں کہ بھارت کی طرف سے بھی ایک بیان جاری کیا گیا ہے جس میں بظاہر بھارت کے ڈی جی ایم او نے بھی ان سویلین شہریوں کی ہلاکت پر افسوس کا اظہار کیا ہے، مگر پھر بھی انہوں نے پاکستان پر ہی الزام دھرا. اور نہ جانے پاکستان نے ایسا کیا کیا کہ پاکستان کے ہی شہری جو ہیں اس جارحیت کا نشانہ بنے. اس کا جواب تو بھارتی سرکار ہی دے سکتی ہے. آج ہم اسی حوالے سے بات کریں گے، اور ہمارے پروگرام میں مہمانوں کا تعارف کراتے چلیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں شاہ غلام قادر، جو اسپیکر ہیں آزاد جموں کشمیر اسمبلی کے، اور حلقہ نیلم علاقے سے ان کا تعلق ہے. نیلم کا یہ وہ علاقہ ہے جہاں پر بس میں سوار جو 10 مسافر تھے عام شہری، وہ بھی بھارتی افواج کی گولیوں کا نشانہ بنے. ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں بریگیڈیئر ریٹائرڈ سید نذیر صاحب، جو دفاعی تجزیہ کار ہیں، اور ان کے ساتھ تشریف فرما ہیں امتیاز گل، سینئر تجزیہ کار. ہماری کوشش ہے کہ ہم ٹیلی فون لائن پہ بھارت کے ایک دفاعی تجزیہ کار کرنل ریٹائرڈ دھنویر سنگھ سے بھی رابطہ کریں گے پروگرام کے دوران. گفتگو کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے تو شاہ غلام قادر صاحب سے ہی کچھ ہم امتیاز گل صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، سینئر تجزیہ کار ہیں، اور ہمارے ساتھ شاہ غلام قادر صاحب آپ سے ہی ہم جاننا چاہیں گے، آپ کے علاقے میں واقعہ ہوا ہے اس کی کچھ تفصیلات بتانا چاہیں گے. تازہ ترین کیا صورتحال ہے؟ ابھی تک 10 شہریوں کی ہلاکت کی خبر ہے. جی، آج صبح تقریباً 8:30 بجے کے قریب جو بس شاردا سے اٹھمقام کی طرف آ رہی تھی، وہ کیرن سیکٹر میں نگدر نالے سے تھوڑا پیچھے ہندوستانی پہلے گولے کی اور اس کے بعد راکٹ فائر کے زد میں آئی، اور اس ڈرائیور کو گولی لگی، لیکن ڈرائیور نے بڑی ہمت کر کے وہ گاڑی کو آگے تک گھسیٹا ہوا لے گیا. لیکن اس دوران جو ہے وہ بہت شدید زخمی ہو گئے، اور جب ڈیتھ ٹول جو ہے وہ 10 تک پہنچی، اور 11 لوگ ابھی تک جو ہے وہ زخمی ہیں، جس میں سے 3 جو ہیں وہ سیریس ہیں اس وقت. اچھا، 3 ابھی تک سیریس ہیں. 11 جو ہیں زخمی ہیں، جن میں سے 3 ابھی سیریس 3 ہیں. سیریس ہیں، اور 10 آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ 10 اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے. لیکن جو سب سے مشکل صورتحال تھی، چونکہ وہ روڈ جو ہے ہماری وہ ساری کی ساری LOC پہ، اور ہندوستان نے جب وہاں پہ ایمبولینس بھیجی گئی، انہوں نے کوشش کی کہ وہ ایمبولینس کو بھی روکا جائے. ایمبولینس پہ بھی فائرنگ؟ ہاں، تاکہ وہ ایمبولینسز جو ہیں وہ روکی جائیں تاکہ لوگوں کو ایویکیویٹ نہ کر سکیں. لیکن اللہ کے فضل و کرم سے وہ ہاسپٹلس میں پہنچائے گئے، اور جو زخمی 3 بلکہ اب تو 4 ہو گئے، 4 سیریس جو ہیں ان کو لے کر مظفر آباد CMH میں پہنچا دیا گیا ہے. باقی وہاں جو ملٹری ہاسپٹل ہے نیلم میں، اس میں وہاں پہ ان کو رکھا گیا ہے. شاہ صاحب، یہ تو بہت مشکل زندگی ہے لائن آف کنٹرول پہ عام شہریوں کی. پاکستان کی طرف سے جو عام شہری ہیں وہ تو آزادانہ طور پہ مطلب آتے جاتے ہیں، آمد و رفت ہے،
اور آزاد کشمیر کے اندر ایک پرامن اور سیاسی اور جمہوری فضا ہے. لائن آف کنٹرول سے پار بھارت کی طرف جو آبادی ہے وہ تو شاید لائن آف کنٹرول کے ان کو قریب نہیں رہنے دیتے. نہیں ایسا نہیں ہے. اور کیا وہاں پہ بھی سویلین ہیں مگر ان کو آپ جوابی کارروائی میں ہم انہیں نشانہ نہیں بنا سکتے؟ یہی ہمارے لیے سب سے بڑا پرابلم یہ ہے کہ ہندوستان والے انڈسکرمنیٹ فائرنگ کرتے ہیں، لیکن جو ہماری مسلح افواج ہیں وہ انڈسکرمنیٹ فائرنگ نہیں کرتی، اس لیے کہ اس طرف بھی کشمیری ہے جو پاکستان کا جھنڈا اٹھائے، کشمیر بنے گا پاکستان کا نعرہ لگاتے ہیں. اب ہمارے فوج کے لیے یہ بہت مشکل مرحلہ ہوتا ہے کہ وہ اس پہ ریٹیلیٹری فائر جو ہے وہ پوسٹ ٹو پوسٹ ہی کرتے ہیں، اور وہ جو ہے جب وہ پوسٹ ٹو پوسٹ سے ناکام ہوتے ہیں تو وہ سویلینز کی طرف آ جاتے ہیں. یہ ہمارے لیے ایک اس طرف بھی ہم کشمیر کے مسلمان جو ہیں ہندوستان کا دیکھیں، جب بھی وہ کشمیر کے اندر کوئی بھی تحریک چل رہی ہو وہ توجہ ہٹانے کے لیے وہ ایل او سی پہ اس کا کوئی نہ کوئی واردات کا جو ہے سری نگر، بارہمولہ اور کپواڑہ میں چلنے والی عوامی تحریک جو ہے ان کے خلاف ہے، اس سے توجہ ہٹا کر اس کو دوسری طرف متوجہ کر دیا جائے. اور اس کے ساتھ ہی آج ہمارے فوجی اہلکار بھی شہید ہوئے، ان میں کیپٹن عمیر بھی ہیں، اور یہ معمول بنتا جا رہا ہے کہ ہم تو حالت جنگ میں ہیں. پاکستان میں لوگوں کو شاید اس بات کا پتہ نہیں ہے، پوری ایل او سی جو بھی ایل او سی کے ساتھ ساتھ رہتا ہے وہ حالت جنگ میں ہے. کوئی رات کو سکون سے سو نہیں سکتا کہ کس وقت گولہ آتا ہے. فتح پور تکیالہ لے لیں، تتا پانی لے لیں، یا نیلم کے حلقے لے لیں، یا چکوٹھی کا حلقہ لے لیں، ہر طرف ایل او سی میں جو ہے اس وقت فائرنگ ہے. الگ تو یہ رہا کہ بھارتی افواج مقبوضہ کشمیر کے مسلمانوں کو اور کشمیریوں کو بھی گولیوں کا نشانہ بنا رہی ہیں، اور آزاد کشمیر کے کشمیریوں کو بھی گولیوں کا نشانہ بنا رہی ہیں. یہ ایک نہایت ہی ایک سنگین صورتحال بہت سنگین صورت ہے. لیکن صاحب اس وقت جب کہ پاکستان کی افواج میں کمانڈر کی تبدیلی ہو رہی ہے، اور ابھی کل ہی آرمی چیف اپنی الوداعی ملاقات بھی کریں گے وزیر اعظم سے، جس کے حوالے سے ایک بیان بھی آ گیا ہے، تو ایسی صورتحال میں بھارت کی طرف سے اس قسم کی جارحیت آپ سمجھتے ہیں کہ اس کا کوئی آپس میں تعلق ہو سکتا ہے، یا بھارت کسی بڑی سازش کی طرف جا رہا ہو ان آنے والے دنوں میں؟ بہت شکریہ. یقیناً یہ جب ملٹری اسٹریٹجی میں وہ وقت ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ ون لیگ آن گراؤنڈ، تو جب دونوں پاؤں زمین پر نہیں ہوتے تو وہ موقع ہوتا ہے جس سے دشمن فائدہ اٹھاتا ہے، اور یہ وہ ٹرانزیشن پیریڈ ہوتا ہے، اور ٹرانزیشن پیریڈ بہت خطرناک ہوتا ہے. اور ہم نے پہلے بھی یہ دیکھا ہے کہ یہ جو اسکلیشن رفتہ رفتہ بڑھ رہی ہے کہ ایک سب میرین کی طرف آئے، پھر اس کے بعد ڈرون آیا، پھر اس کے بعد یہ LFC کا تو ہوتا رہتا ہے. اب انہوں نے مزید اسکلیٹ کر کے جان بوجھ کر ایک بس جو جا رہی ہے اور وہاں پر نارملی مطلب یہ ٹریفک ہوتا ہے اس کو نشانہ بنانا، تو اس میں تیزی لا رہے ہیں. مگرمچھ کے آنسو بھی بہا رہے ہیں بھارتی فوج کے جنرل. وہ تو ہمیشہ افسوس ہے اصل میں کشمیریوں کو ادھر LFC کے ادھر یا ادھر ان کے لیے مارنا برابر ہے. اس لیے برابر ہے کہ کشمیری کو وہ اپنا دشمن سمجھتے ہیں، اور جتنے ان کی آبادی کو کم کر سکتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم نے اپنا مشن ایک قسم کا وہ جو ڈیموگرافک کمپلیکشن ہے اس کو چینج کرنا. تو اس ساری کارروائی کا کوئی تعلق چین آف کمانڈ سے بھی ہو سکتا ہے؟ بالکل ہو سکتا ہے. میں تو یہ سمجھ رہا ہوں کہ یہ جو آنے والے دن ہے اسپیشلی دسمبر اینڈ جنوری، اس میں کوئی میس ایڈونچر کا بھی خطرہ ہے کہ انڈیا کی طرف سے، کیونکہ جو انہوں نے اب تک جو کارروائیاں کی ہے یہ مجھے پرابنگ اٹیکس لگتے ہیں. یہ ہمارے رسپانس کو جج کرنا چاہتے ہیں کہ ہم کتنے الرٹ ہیں، ہم کس قسم کا رسپانس دے سکتے ہیں. اور دوسری بات ہے کہ جو محدود جنگ ہے وہ ان کے ڈاکٹرن میں شامل ہے. ابھی تک مطلب ہے کہ اس پر وہ کام کر رہے اور انہوں نے اپنے اس سے اس کو نکالا نہیں ہے، تو شاید رفتہ رفتہ وہ محدود جنگ کی طرف بڑھ رہے ہیں. اور اگر محدود جنگ کی طرف اگر ان کا وہ ہے تو پھر ظاہر ہے کہ نئے کمانڈ میں نئے کمانڈ کے چینج میں اس میں تیزی آ سکتی ہے. ٹھیک ہے. لیکن صاحب یہ چین آف کمانڈ کی جب ہم بات کرتے ہیں تو جنرل مشرف کے دور میں، اس سے پہلے جنرل ضیاء الحق کے دور میں، اس چین آف کمانڈ کے اندر ایک حصہ ہوتا تھا وائس چیف آف آرمی سٹاف کا ایک عہدہ ہوتا تھا. تو آج کل یہ عہدہ پاکستان میں نہیں ہے، بھارت میں ہے وائس چیف آف آرمی سٹاف کا. آپ سمجھتے ہیں کہ وائس چیف آف آرمی سٹاف کا عہدہ ہونا ضروری ہے، اور وہ ایسے وقتوں کے لیے ہی ایک چین کو برقرار رکھنے کے لیے ضروری ہے؟ بالکل ضروری ہے. اس لیے کہ ایک تو یہ ہے کہ اب آرمی وہ آرمی نہیں رہی ہے، کافی بڑھ گئی ہے، پھر ڈیجیٹل ہو گئی ہے، پھر بہت جو جنگ کے حالات ہوتے ہیں بڑی تیزی سے تبدیل ہوتے ہیں. پھر یہ ہوتا ہے کہ آرمی چیف جو ہوتا ہے
وہ بعض اوقات اویلیبل نہیں ہوتا، فارن دوروں پر ہوتا ہے، یا اس قسم کا چینج آف کمانڈ کا دور جب آ جاتا ہے، یا کوئی بیماری بھی ہو سکتی ہے، تو ایسے موقع پر وائس چیف کا ہونا ضروری ہوتا ہے۔ ضروری نہیں کہ وہ 4 اسٹار جنرل ہو، وہ 3 اسٹار جنرل ہو، لیکن ایک بات ہے کہ اس کے پاس وہ کمانڈ تو ہوتا ہے، ریکگنائزڈ ہوتا ہے اور وہ موجود ہوتا ہے۔ ایک دوسری بات یہ ہے کہ ایسے ڈیسیجنز بھی ہوتے ہیں بعض اوقات کہ سارے ڈیسیجنز کے لیے چیف آف آرمی اسٹاف کو موقع نہیں ملتا، ٹائم زیادہ لیتا ہے، تو کچھ ڈیسیجن، کچھ معاملے جو ہیں وہ وائس چیف پر چھوڑ دیتے ہیں اور وہ فیصلہ کر دیتے ہیں، تو ان کے لیے بڑے بڑے ڈیسیجن کے لیے وقت بھی بچ جاتا ہے اور اس پر وہ زیادہ کنسنٹریٹ کر سکتے ہیں۔ اور وائس چیف تو میرے خیال میں یہ ایک ہمارے سٹرکچر، جو کمانڈ سٹرکچر ہے، اس کا ایک حصہ تو ہے۔ ضیاء الحق کے دور میں، مشرف کے دور میں یہ ہوتا رہا ہے، اس لیے کہ وہ بزی ہوتے تھے، لیکن اب بھی میرے خیال میں کہ ہمارے لیے یہ ضروری ہے، کیونکہ ایک تو یہ ہے کہ ہم 2 فرنٹس پر کمیٹڈ ہیں، ویسٹرن فرنٹ پر بھی، ایسٹرن فرنٹ، انٹرنل فرنٹ پر بھی ہے، اور اس کے علاوہ یہ اسکلیشنز بھی ہو رہی ہے۔ تو میرے خیال میں کہ یہ جو کمانڈ چینج ہو رہا ہے، اس کے ساتھ اگر یہ عہدہ بھی کرایا جائے تو یہ زیادہ بہتر اور اس کا فیصلہ حکومت، وفاقی حکومت کرتی ہے، وائس چیف کے عہدے کا فیصلہ؟ ہاں، وہ ظاہر ہے لیفٹیننٹ جنرل ہوتا ہے، تو لیفٹیننٹ جنرل کسی بھی لیفٹیننٹ جنرل کو وہ اپوائنٹ کر سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، ٹھیک۔ امتیاز گل صاحب، بھارت کی طرف سے لائن آف کنٹرول پہ یہ جارحیت، کچھ لوگوں کی رائے میں شاید یہ امریکہ میں جو صدر ٹرمپ آ رہے ہیں ان کے حلف اٹھانے تک، جو شاید 8 یا 7 جنوری کو وہ جب حلف اٹھائیں گے، اس سے پہلے بھارت اور پاکستان کے درمیان معاملات کو اس حد تک الجھا دیا جائے گا کہ ٹرمپ کی توجہ حاصل کی جائے گی اور پھر پاکستان پر دباؤ بڑھایا جائے گا ٹرمپ انتظامیہ کے ذریعے۔ کیا وجہ ہے کہ لائن آف کنٹرول پہ ہمارے شہید ہونے والے شہریوں کے باوجود جو ہے انٹرنیشنل کمیونٹی کا وہ ریئیکشن نہیں آتا ان شہری ہلاکتوں پہ جس کی توقع ہم کرتے ہیں کہ انٹرنیشنل کمیونٹی کو کرنا چاہیے؟ دیکھیے، انٹرنیشنل کمیونٹی سے مراد کیا ہے ہماری؟ کیا امریکی صدر ہے یا یورپ ہے یا باقی دنیا ہے؟ تو امریکی صدر کا جہاں تک تعلق ہے، کہ اس سے پہلے کیا بھارت نے کبھی امریکی صدر کی بات سنی ہے؟ ایک آدھ مواقع پہ صدر کلنٹن نے بھی آج سے 10-15 سال پہلے پاکستان اور بھارت کے درمیان اچھے تعلقات کی خواہش کا اظہار کیا تھا، لیکن 1988-89 سے بھارت کی ایک پوزیشن رہی ہے کہ ہمیں تیسری پارٹی کی میڈیشن نہیں چاہیے، تیسرے فریق کی۔ ہم نے جو کچھ کرنا ہے پاکستان کے ساتھ 2 طرفہ کرنا ہے، لہٰذا جو ٹرمپ کے ساتھ یا امریکی صدر کے ساتھ اس معاملے کو جوڑنا مجھے نہیں سمجھ آتا کہ کیا درست ہے یا نہیں ہے، اس لیے کہ بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی نے اور ان کے جو نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر ہیں اجیت دوول نے پاکستان کے ساتھ سخت گیر رویہ تقریباً 1 سال سے اختیار کر رکھا ہے۔ اس سے میں نہیں سمجھتا کہ براہ راست امریکہ کے ساتھ، اب تو اس میں بہت تیزی آ گئی نہیں، تو اس میں ایک باقاعدہ ایک نظام کے، ایک سسٹم کے تحت، ایک اسٹریٹجی کے تحت انہوں نے یہ ایسکلیشن کی ہے۔ اب ایسکلیشن کا بنیادی مقصد ہے پاکستان کو بدنام کرنا، پاکستان پہ پریشر ڈالنا اور پاکستان کو سیکیورٹی کی مشکلات سے دوچار کرنا۔ اب دیکھیں نا، ایک ہیومینیٹیرین کرائسس بن گیا ہے بھارتی کشمیر میں۔ جولائی سے جب سے برہان الدین مظفر وانی وہ جب سے وہ اس کو مارا گیا، تو اس کے بعد سے ابھی بھی کئی علاقوں میں کرفیو ہے۔ دوسری طرف اب پاکستان کے کشمیر میں جو کچھ پچھلے چند ہفتوں سے چل رہا ہے، مسلسل فائرنگ کے واقعات ہیں، خود ہمارے بھی کئی جاننے والے، کئی شادیاں بھی وہاں پہ کینسل ہو گئی ہیں۔ ہمارے جاننے والے تھے، انہوں نے جانا تھا انہی یہ لائن آف کنٹرول پہ جو بھارتی فائرنگ ہو، جی، اس کی وجہ سے وہاں پہ شادیاں منسوخ ہو گئی ہیں، کئی بلکہ ایسے چہلم وغیرہ تھے وہ بھی منسوخ ہو گئے۔ آپ کو بھی پتا ہوگا، آپ کے یہاں پہ جو کافی سارے لوگ کام کرتے ہیں۔ تو بنیادی مقصد تو یہ ہے کہ پاکستان کو مشتعل کرنا اس انداز میں کہ پاکستان کوئی ایسا کام کر ڈالے جس سے ایک محدود نوعیت کی جنگ شروع ہو، اور اس میں پھر ایونچولی سارا جو مدعا جس کو کہتے ہیں، سارا ملبہ پاکستان پہ ڈال دیا جائے، کیونکہ بھارت کو پتہ ہے کہ بین الاقوامی طور پہ جو انفارمیشن مشینری ہے، جس میں میڈیا سر فہرست ہے، وہ ان کی بات زیادہ سنتا ہے، بھلے وہ غلط ہوں، اور پاکستان کی بات نہیں سنتا، بھلے پاکستان۔ ہمارا تو میڈیا اتنا انٹرنیشنل لیول پہ ایگزسٹ نہیں کرتا، اس کی فٹ پرنٹ نہیں ہے۔ جی بالکل، اس کی اپنی کمزوریاں ہیں، تو اس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے، کیونکہ آپ کو بھی یاد ہے، میرے خیال آپ نے پروگراموں میں اس کا ذکر کیا کہ اجیت دوول کا یہ کہنا ہے کہ اگر پاکستان غیر ریاستی عناصر پہ، یہ اس کی ایک تقریر ہے نا، کہ وہ اگر 12 کروڑ خرچ کر رہے تو ہمیں 18 کروڑ خرچ کرنے چاہیے۔
اگر بلوچستان میں ان کی کوئی کمزوریاں ہیں تو اس کو آپ ایکسپوز کریں, وہاں پہ اس کا فائدہ اٹھائیں. تو وہ تمام اس پالیسی کا اس وقت ایک انتہا چل رہی ہے. صحیح. میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ وہ ایک کلائمیکس کو پہنچ گئی ہے. دنیا بھی اتنی بے وقوف نہیں ہے کہ وہ اتنی آسانی سے یہ بائی کر لے کہ جی سارا کچھ پاکستان کر رہا ہے اور بھارت جو ہے اس میں معصوم ہے. دوسری بات جو اہم ہمیں سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے کہ جب سے پاکستان نے نیوکلیئر ٹیکٹیکل ویپن بنائے ہیں جس کا ریڈیس کوئی 60-70 کلومیٹر کا ہے, اس کے بعد سے بھارت کو بھی معلوم ہے اس کا. تو وہ جو انہوں نے کولڈ سٹارٹ, جو محدود پیمانے کی جنگ کا ایک تصور پیش کیا تھا آج سے 4-5 سال پہلے, ٹیکٹیکل ویپنز نے اس فلسفے کو عملاً دفن کر دیا, کاؤنٹر کر دیا, دفن کر دیا ہے. صحیح ہے. اس لیے کہ جب اگر آپ نے کولڈ سٹارٹ کے تحت کسی پاکستان کے علاقے پہ قبضہ کر بھی لیا, وہ چند گھنٹوں سے زیادہ برقرار نہیں رہ سکتا. بالکل ایسی جیسے طالبان افغانستان میں علاقوں پہ قبضہ کرتے ہیں, امریکن جہاز آتے ہیں, بمباری کرتے ہیں, بھاگ جاتے ہیں. وہ کولڈ سٹارٹ بیسیکلی انٹرنیشنل باؤنڈری کے لیے تھا, کشمیر کے حوالے سے نہیں. کشمیر ہے, دیکھیں جی عملاً ہمیں آن گراؤنڈ ریالٹی کی بات کرنی چاہیے. آزاد کشمیر پاکستان کا ہے, دوسرا کشمیر انڈیا کا ہے. ٹھیک ہے, چاہے آپ مانے نہ مانے, بھلے وہ اقوام متحدہ. آپ کے خیال میں اگر بھارت کشمیر میں کوئی جارحیت کرتا ہے باقاعدہ اور کوشش کرتا ہے کہ وہاں پہ کچھ ٹیریٹری کو قبضہ کرنے کی, تو کیا پاکستان اس پوزیشن میں ہے کہ وہ انٹرنیشنل بارڈر پہ ریئیکٹ کرے؟ میرے خیال ہے پاکستان جواب دیتا رہا ہے. ہمیں تو یہ ڈسکس ہی نہیں کرنا چاہیے. ٹھیک ہے, جو کچھ ہم سن رہے ہیں ہمیں, کیونکہ اب جو معاملات کشمیر پہ وہ بڑھا رہے ہیں تو اس سے ان کی کوئی تو ضرورت اس امر کی ہوگی کہ ہماری حکومت کیا کر رہی ہے. ٹھیک ہے, یعنی آرمی کا کام ہے فائر کا جواب فائر سے دینا. حکومت اس سے ایک قدم آگے جاتی ہے, یعنی اصل مسئلہ یہ ہے. اصل مسئلہ یہ, اور اس مسئلے پہ ہم بات کریں گے ایک چھوٹی سی بریک کے بارے میں. جائے گی آئندہ بھی کی گئی ہے, لیکن سب کیا آپشنز ہیں. کور ہیڈ کوارٹر کے اندر آرمی چیف کا اجلاس, اور یقینی طور پہ جو 10 کور ہے وہ کشمیر اور اس تمام معاملات کو دیکھتی ہے. تو کیا اس اجلاس کے اندر کیا آپشنز ڈسکس کی جا سکتی ہیں موجودہ صورتحال کو دیکھتے ہوئے؟ کیا ابھی بھی کچھ صورتحال مزید بگڑے گی یا اس میں زیادہ ٹینشن ہوگی؟ نہیں, اس سے ایک تو سچویشن کے سیریسنس کا اندازہ ہوتا ہے کہ چیف آف آرمی اسٹاف کور ہیڈ کوارٹر آئے ہوئے ہیں, اور اس کور ہیڈ کوارٹر میں جہاں پر کہ ایکچولی یہ LFC کی وائلیشن ہو رہی ہے, کیونکہ 10 کور جو ہے وہ پورے کشمیر کے ایریا کو دیکھتا ہے. اور کور ہیڈ کوارٹر میں جو جتنے بھی ہمارے ڈویژن یا باقی ٹروپس ڈپلائیڈ ہیں, وہاں پر جتنے بھی روزانہ طور پر جو سچویشن ہے اس کی سٹرپ جو ہے سچویشن رپورٹس آتی ہیں, اور وہاں پر اس کو ایویلویٹ کیا جاتا ہے. تو پھر کنٹیجنسی پلاننگز ہوتی ہے, اور اس کنٹیجنسی پلاننگز کو سامنے رکھتے ہوئے اپنے پرائیورٹیز کو وضع کرتے ہیں. تو ظاہر ہے کہ چیف آف آرمی اسٹاف کا پھر کور کمانڈر کے ساتھ اور پھر چیف آف آرمی اسٹاف کے باقی کورس کے ساتھ, تو یہ ایک کوارڈینیشن کا عمل ہے, اور پلس کوئی گو ہیڈ بھی ہے کہ کہاں تک ان کو اختیارات دینے ہیں. ٹھیک ہے, یہ ایک امپورٹنٹ اس میں اس کا یہ مطلب بھی ہو سکتا ہے کہ کور ہیڈ کوارٹر کے اجلاس میں شاید زیادہ سخت ریٹالیشن کا بھی کچھ فیصلہ ہو. وہی ہے کہ کس حد تک جا سکتے ہیں اور کس قسم کا رسپانس دینا چاہیے, اور اگر اس طرح ہوتا ہے, اسکلیٹ ہوتا ہے, تو پھر اس سچویشن میں ہمارے کنٹیجنسیز کیا ہے اور کس کنٹیجنسی کو ہم نے کس سچویشن میں آگے. تو یہ پورے سیکٹر میں جو کچھ ہوا اس کا جواب کسی دوسرے سیکٹر میں وہ تو ہوتا ہے کہ بعض جگہوں پر ان کو ایج حاصل ہے, ہائٹس پر ہیں, زیادہ ڈومینیٹنگ پوزیشن ہے, بعض پر ہم ہیں, اور بعض میں وہ ولنریبل ہے, بعض میں ہم ولنریبل ہیں, تو وہ ایک دوسرے اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں. ٹھیک ہے, شاہ صاحب میں آپ کی طرف آنا چاہ رہا تھا, مگر ہمیں ٹیلی فون لائن پہ ابھی جوائن کیے کرنل ریٹائرڈ دھنویر سنگھ, جو کہ بھارت میں ایک دفاعی تجزیہ کار ہیں. کرنل صاحب بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کا. یہ جو واقعہ ہوا ہے لائن آف کنٹرول پہ, سویلینز 10 سویلین جو ہیں وہ یہاں پہ شہید ہوئے ہیں, تو کیا ہماری افواج کی پیشہ ورانہ تربیت اب سویلینز اور غیر مسلح سویلینز کو مارنے تک رہ گئی ہے؟ سوری, آپ نے بہت زبردست اردو بول دی تو میرے کو زیادہ سمجھ میں نہیں آئی, تو آپ تھوڑا سا ایک بار سمپلیفائی میں. جی میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہمارے جو عام شہری ہیں لائن آف کنٹرول پہ, آپ کے DGMO جو ڈائریکٹر جنرل ملٹری آپریشن ہیں, انہوں نے ایک بیان میں افسوس کا اظہار کیا ہے کہ پاکستان کی سائڈ پہ لائن آف کنٹرول میں عام لوگ جو ہیں وہ مارے گئے ہیں بھارتی فوج کی فائرنگ سے.
تو کیا یہ افسوس کافی ہے؟ کیونکہ یہ پہلی بار تو نہیں ہوا. تو اب ہماری جو افواج کی جو ٹریننگ ہے وہ سیولینز کو مارنے کے لیے رہ گئی ہے یا بھارتی افواج کی ٹریننگ یہ کس قسم کی ہے؟ کیا اتنی بڑی بس صبح کے وقت ان کو نظر نہیں آئی کہ یہ بس ہے اور اس میں مسافر بیٹھے ہیں، اور پھر ایمبولینس پہ بھی فائرنگ کی گئی؟ اس کا کیا جواز ہو سکتا ہے کرنل صاحب؟ دیکھیے جناب، چاہے پاکستان کی فوج ہو چاہے ہندوستان کی فوج ہو، ہم لوگوں کی جو ٹریننگ ہے وہ اس پرکار کی نہیں ہے. اور کئی بار جب اس پرکار کا ماحول ہوتا ہے جیسے کہ ابھی لائن آف کنٹرول پہ چل رہا ہے تو کولیٹرل ڈیمیج ہو جاتا ہے. اور اگر اس پرکار کی جو دشواری ہوئی ہے اور ڈی جی ایم او صاحب نے افسوس کا اظہار کیا ہے، میرے خیال سے یہ قابل تعریف ہے. اس کو اس کانٹیکسٹ میں دیکھنا چاہیے کہ جب ہماری سائڈ میں جب کشمیری مسلمان جو ہے جاں بحق ہوتا ہے آپ کی فائرنگ میں، تو ہم نے کبھی آج تک اس پرکار کا اظہار جو ہے پاکستان کی طرف سے افسوس کا اظہار یہ کبھی ہم نے کبھی دیکھا نہیں، سنا نہیں. تو میرے خیال سے یہ ڈی جی ایم او بھارت کی طرف سے جو اس پرکار کا جو اظہار کیا گیا ہے یہ قابل تعریف ہے. نہیں، مگر اگر افسوس کا اظہار قابل تعریف ہے تو شہریوں کو قتل کرنا یہ قابل مذمت نہیں، اور کیا آپ اس کی مذمت نہیں کریں گے؟ دیکھیے، میں نے جیسے کہ آپ کو بتایا کہ کولیٹرل ڈیمیج جو ہے جب اس پرکار کے جب حالات ہوتے ہیں تو کولیٹرل ڈیمیج ہو جاتا ہے. اچھا. اور جیسا کہ میں نے بولا، چاہے ہندوستان کی فوج ہو چاہے پاکستان کی فوج ہو، ہماری جو تربیت ہے، جو ہماری جو ٹریننگ ہے دونوں کی فوجوں کی، ہم لوگ سیولینز کو ٹارگیٹ نہیں کرتے ہیں. اور یہ جب کبھی غلطی سے ہو بھی جاتا ہے تو یہ کولیٹرل ڈیمیج میں اچھا. تو کرنل صاحب، یہ جو مقبوضہ کشمیر میں آج تک 70,000 کشمیری شہید ہوئے بھارتی افواج کے ہاتھوں، یہ بھی کولیٹرل ڈیمیج تھا؟ دیکھیے، یہ تو آپ نے پتہ نہیں کہاں سے یہ کنسنسس کر لیا کہ 70,000 کشمیری. نہیں، لیکن جو جولائی سے 110 لوگ مارے گئے ہیں، جو 600 سے 700 اندھے ہو گئے ہیں. ابھی اس مہینے کی فگرز لے لیں کی وجہ سے جو یہ جولائی سے کشمیری پنڈت جو ہے ایتھنک کلینزنگ کے تحت کشمیر سے بھگایا گیا، اس کے اوپر گورنر جگموہن نے بھگایا تھا. کرنل صاحب، یہ بڑا گورنر جگموہن نے بھگایا تھا. کرنل صاحب، یہ آپ کو یاد جی کرنل صاحب آپ ہمارے ساتھ لائن پر رہے. کرنل صاحب ہمارے ساتھ لائن پر رہے، ہمارے ساتھ موجود ہیں. کرنل صاحب میں آپ کا تعارف کراتا چلوں، ہمارے ساتھ موجود ہیں اور زیادہ تر اس میں پاکستانی ہوتے ہیں جی، اور ان پاکستانیوں میں بھی زیادہ ان کی تعداد پنجابی مسلمانوں کی ہوتی ہے. چلیں ٹھیک ہے، ہمارے ساتھ لائن پر ہے. یہ آزاد جموں کشمیر اسمبلی جو کہ ایک منتخب اسمبلی ہے، انتخابات کے ذریعے وجود میں آئی ہے، اس کے اسپیکر شاہ غلام قادر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. کرنل صاحب ذرا یہ ان کو بھی جواب سن لیں ذرا. معافی چاہوں گا، میں آپ سے اجازت چاہوں گا. بہت بہت شکریہ. نہیں، یہ اسپیکر صاحب کو سن لینا، یہ منتخب نمائندہ ہے کشمیر کے. نہیں، وہ کبھی نہیں سنیں گے. اچھا، وہ کبھی نہیں سنیں گے، اس وہ شاید مانتے ہی نہیں ہیں. وہ اسٹیریو ٹائپ ان کے نقطہ نگاہ جو اسٹیریو ٹائپ ہے. دیکھیں، وہ کبھی کہتے ہیں کہ جی یہ پاکستان 70,000، ہم تو کہتے ہیں کہ 1947 سے لے کے آج تک 5 لاکھ کشمیریوں کو ہندوستانیوں نے مارا ہے، شہید کیا ہے. ہم ابھی کہتے ہیں کہ کچھ بڑی بات میں نہیں جاتے. برہان مظفر وانی کی شہادت کے بعد جتنے لوگ شہید ہوئے، یہ کہہ رہے ہیں کولیٹرل ڈیمیج ہے. نہیں، اب وہ کولیٹرل ڈیمیج کیسے؟ کبھی وہ کچھ کہتے ہیں. یونائٹڈ نیشنز کی ہیومن رائٹ کونسل کے پریزیڈنٹ نے کہا، گورنمنٹ آف پاکستان کو بھی تحریر کیا اور گورنمنٹ آف انڈیا کو بھی تحریر کیا کہ یہ جو سچویشن ہے ہیومینیٹیرین کرائسس ہے، اس کرائسس کو ایسس کرنے کے لیے ہمیں یونائٹڈ نیشنز ہیومن رائٹس کونسل کا ڈیلیگیشن بھیجتے ہیں. گورنمنٹ آف پاکستان نے ایگری کر لیا کہ ٹھیک ہے، آپ آزاد کشمیر میں اور گلگت بلتستان میں جانا چاہیں، ہمیں کوئی اعتراض نہیں. انڈینس نے الاؤ نہیں کیا. جب انڈینس نے الاؤ نہیں کیا، وہ چھپانا کیا چاہتے ہیں؟ اگر وہ کہتے ہیں کہ دیکھیں اس دفعہ جو صورتحال ہے وہ بالکل ڈیفرنٹ ہے. وہ ڈیفرنٹ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ کرنل صاحب کے بقول اگر بھارت کی جو کشمیر کا علاقہ ہے، اگر وہاں پہ بھی مسلمان مارے جاتے ہیں، الزام ان کا ہے پاک فوج کے اوپر، تو پھر یو این کمیشن کو جانے دیں، ان کو دکھائیں. نہیں، ہم نے تو آج تک نہیں سنا کشمیری مسلمانوں کی طرف سے کوئی کبھی مسلمان الزام نہیں لگا بھارتی جو مقبوضہ کشمیر کے کشمیری مسلمان ہیں، انہوں نے کبھی نہیں کہا کہ پاکستانی فوج سے
नहीं, क्या कभी ऐसा हुआ नहीं। देखिए ना, पाकिस्तान आर्मी का और इंडियन आर्मी का रोल को अगर आप डिफाइन करें, पाकिस्तान आर्मी के पोस्टों से भी आगे हमारे लोग आबाद हैं। बिल्कुल हम पाकिस्तानी अफवाज का, मैं जिस इलाके में रहता हूँ, मैं अगली पोस्टों पे भी जाता हूँ। हम अपने फौजियों को जाके हौसला बढ़ाते हैं कि हम आपके साथ। लेकिन दूसरी तरफ वो पाकिस्तानी फौज तो हमारी डिफेंड करती है हमें, दूसरी तरफ इंडियन आर्मी जो है वो कश्मीर के मुसलमानों को शहीद करती है। तो ये बहुत बड़ा और डिफरेंस। उन्होंने तो अक्सर मेरे ख्याल है गांव भी खाली करवाए हुए हैं, आबादी तो बहुत से वहाँ है भी इलाकों को आबादी को मुँह गए। ब्रिगेडियर साहब, ये जो आमतौर पे भारतीय फौज की तरफ से कहा जाता है ये कोलेटरल डैमेज है, सुबह 8:30-9 बजे का वक्त है। आई डोंट नो, भारतीय फौज की जो नज़र है वो सुबह 8:30-9 बजे उन्हें बस नज़र नहीं आती, या मुसाफिर नज़र नहीं आते, या एम्बुलेंस नज़र नहीं आती। ये कोलेटरल डैमेज का जो दलील है, ये कितनी इसमें वजन है? ये अनफॉर्चुनेटली ये जो मासूमाना इंसानों की जान जो लेना है ना, इसको नाम दिया हुआ है कोलेटरल डैमेज। अमेरिका से, बादशाह से ये इस्तिलाह हमने भी लिए, उन्होंने भी लिए। हालांकि ये मासूम जानों का ज़िया है कोलेटरल डैमेज। एक दूसरी बात ये है कि बस तो सिविलियन और उस पर निशाने भी, और दूसरी बात सबके पास नाइट विजन गॉगल भी है, और इसके अलावा सबके पास दूरबीनें भी होती है, और पहले से पता भी होता है कि ये ट्रैफिक लाइन है और इस पर ये बस इस वक्त चलती है, ये इधर से इधर जाती है, इधर रुकती है। ये पूरा अमल जो होता है दोनों तरफ पर बिल्कुल 24 आवर्स उसको मॉनिटर किया जाता है। तो मैं इसको कतन मानने के लिए तैयार नहीं हूँ कि गलती थी या कोलेटरल डैमेज था। दूसरा, मैं खुद कश्मीर में डीपा सेक्टर में रहा हूँ, और जब भी हमारे कोई देहाती भी घास या कोई उसकी मवेशी भी या उसके पीछे चला जाता था तो फिर भी उसको मार लेते थे। हालांकि उसके साथ या दरांती होती थी या उसने कोई वो घास का वो गटला उठाया होता था, फिर भी उसका वो निशाना बनता था, स्नाइपर उसको मार लेते थे। तो स्नाइपर तो जाहिर है कि कोलेटरल डैमेज नहीं कर सकता, और अगर उनका स्नाइपर भी इतना बुद्धू है कि वो एक फौजी में और एक सिविलियन में फर्क नहीं कर सकता, तो फिर वो स्नाइपर कहलाने के लायक नहीं है। ये तो बड़ा बूंदा किस्म का, बड़े बूंदे किस्म का वो उन्होंने दे दिया। और दूसरी बात यह है कि देख लो, पाकिस्तान फौज तो सिविलियन को तो बचाती है, ये कश्मीरियों को बचाने के लिए है, हिफाजत के लिए, और वो तो कश्मीरियों के मारने के लिए। दोनों के मिशन मुख्तलिफ है। तो जब लाइन ऑफ कंट्रोल है, चाहे वो पीछे कश्मीर है, फिर ये है कि कर्नल साहब से जरा पूछे कि कितने वहां पर मकबरे हैं जिनमें शहीदों के खुतबे लगे हुए हैं, वो जरा गिन कर दिखा दे तो फिर पता चल जाए। बिल्कुल सही। अमजद गुल साहब, जो भारत की इंसानी हकूक से मुताल्लिक तंजीमें हैं, सिविल सोसाइटी है, जो मीडिया है, क्या उनको पाकिस्तान की साइड पे जो ये आज 10 सिविलियन शहरी शहीद हुए वो नज़र नहीं आते? क्योंकि हमें न तो भारतीय हुकूमत की तरफ से इस वाक़े के ऊपर सही रद्द-ए-अमल मिला, और ना ही भारतीय मीडिया ने इस वाक़े को एक इंसानियत की बुनियाद पर उस तरह रिपोर्ट किया। क्या भारतीय मीडिया भी जो है वो तकसीम हुआ है? क्या है ये मतलब? देखिए, पहली बात तो ये है कि जो फॉरवर्ड पोस्टें हैं या जो लाइन ऑफ कंट्रोल का इलाका है, न तो इस्लामाबाद में बैठे हुए लोगों को 100% सूरत हाल मालूम है, न ही दिल्ली में बैठे हुए या श्रीनगर में बैठे हुए लोग। देखिए इस्लामाबाद से तो ये आप कश्मीर से हमारे पास लीडर हमें आके बता रहे हैं कि ये हुआ। मैं इस्लामाबाद की बात कर, मैं शाह साहब की बात नहीं कर रहा। ये वहां पे रहना है, इन्होंने बताया हमें ना। बिल्कुल, आप भारत में कोई बताने वाला नहीं है। मेरी बात अगर पूरी हो जाए कि उसमें पहली तो हम जो मतलब हमारे जेन्युइन हालत ज़ार वहाँ की बयान करने वाले ये हैं, उधर से हमें कोई नहीं मिला। वो कर्नल साहब मिले, वो भाग गए। क्यों? कि वो अभी तक उसी नैरेटिव या बयानी पे चल रहे हैं जो उनको उनकी फौज दे रही है। वहाँ पे मकामी आबादी भी नहीं है। लेकिन इससे कते नज़र इस वक्त उन्होंने जो जंग मुसल्लत कर रखी है कश्मीरियों पे, वो चूँकि एक बाकायदा मंसूबे के तहत है, लिहाजा उसमें जो मीडिया है वो भी बिलवास्ता तौर पे उसका साथ दे रहा है। क्योंकि हम जब मीडिया की बात करते हैं तो ज़्यादातर तो प्राइवेट चैनल्स हैं। प्राइवेट चैनल्स चाहे इंडिया में है, पाकिस्तान में, अमेरिका में, एक कमर्शियल एंटरप्राइज है, यानी वो तिजारती बुनियादों पे चलने वाले इदारे हैं। आपको भी पता है जहाँ हम यहाँ पाकिस्तान में जो हालात हैं, लिहाजा उस मीडिया से, वहाँ के मीडिया से तवक्को करना कि वो अब एक एक लम्हे की या हर रोज़ की कहानी हमारे मुताबिक या असल हक़ाइक़ के मुताबिक बयान करे, बड़ा मुश्किल है। दूसरी बात, आपको याद है इस साल के शुरू में और पिछले साल
بہت سارے صحافیوں کو بھارت میں نریندر مودی حکومت کے عطاب کا سامنا کرنا پڑا تھا. بہت سارے اداکاروں نے فنکاروں نے اپنے ایوارڈز واپس کر دیے تھے. اروندھتی رائے صاحبہ جو ہیں انہوں نے بھی میرا خیال ہے اپنا کوئی ایک ایوارڈ سے انکار کیا تھا, اور اس کی بنیادی وجہ وہ تھی جس کا ذکر میں نے شروع میں کیا کہ چونکہ وہاں پہ ایک مخصوص سوچ اس وقت برسر اقتدار ہے, وہ جس کو ہندوتوا کہتے ہیں, یعنی کہ آپ خالص ہندوازم میں یقین رکھتے ہیں. مگر وہاں پہ بھی ریئیکشن ہو رہا ہے اس سوسائٹی دیکھیے وہ الگ بات ہے, لیکن کشمیر کے حوالے سے وہ کشمیر کے حوالے سے وہ سب متحد ہیں. ان کا یہ خیال ہے, اور چونکہ وہاں میڈیا میں ایک بیانیہ جو آیا ہے وزیر اعظم ہاؤس کی طرف سے, آرمی کی طرف سے, کہ در اندازی ہو رہی ہے, ہم پریمپٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, اور ہو سکتا ہے کل اخباروں میں آپ کو یہ پڑھنے کو مل جائے کہ جس بس کو ہم نے نشانہ بنایا اس میں اگروادی یا ٹیررسٹ وہ ان کو ٹرانسپورٹ کیا. یہ بیان نہیں دیا, کوئی پتہ نہیں. یہ جو ڈی جی ایم بعد میں کیا کہانی کرتے ہیں وہ تو ایگزیکٹلی, تو یہ آپ کو کوئی بھی بیان آ سکتا ہے, اس کو جواز بنا کے آپ اس کو پھر جسٹیفائی کریں گے کہ ہم نے جو کیا وہ ٹھیک کیا ہے. ٹھیک ہے. ایک چھوٹی سی بریک. فون لائن پر لائن آف کنٹرول پر 10 جو پاکستانی شہری شہید ہوئے, کشمیری شہید ہوئے, اس کو کولیٹرل ڈیمیج قرار دے دیا انہوں نے. اور جب اسپیکر آزاد کشمیر اسمبلی نے اس کا جواب دینا چاہا تو کرنل صاحب جو ہیں وہ یہ کولیٹرل ڈیمیج قرار دے کر وہ واپس چلے گئے, ٹیلی فون انہوں نے بند کر دی. مگر یقین طور پہ بہت سارے سوالات ہیں جن کے جواب بھارتی حکومت کو بھی دینے ہیں, بھارتی دفاعی تجزیہ کاروں کو بھی دینے ہیں, اور بھارت کی سول سوسائٹی کو بھی دینے ہیں, اور بھارتی میڈیا نے بھی دینے ہیں, کیونکہ حالات ابھی بھی کشمیر میں اچھے نہیں, اور ابھی بھی عام شہری اور خاص کر کشمیری جو ہے وہ بھارتی افواج کی گولیوں کا نشانہ بن رہے ہیں, جو کہ بھارتی میڈیا اور سول سوسائٹی کے ضمیر کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج ہے. میں شاہ غلام قادر صاحب آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ ہم نے آزاد کشمیر کا صدر مسعود خان صاحب کو منتخب کیا, ہماری بڑی توقعات تھی ان سے, وہ پاکستان کے سفیر بھی رہے ہیں اور پاکستان کے دفتر خارجہ کے ترجمان بھی رہے ہیں, اور بہت اچھی انگریزی میں بات بھی کر سکتے ہیں, کشمیر کو بڑی اچھی طرح جانتے بھی ہیں. تو آزاد کشمیر کی حکومت خاص کر اپنی سطح پر کس قسم کے بین الاقوامی سطح پر ایسا کام کر رہی ہے کہ جس سے موجودہ صورتحال کو اجاگر کیا جائے؟ یہ بڑی ایک تلخ حقیقت ہے کہ آزاد کشمیر حکومت کا ہمارے آئین کے تحت ہمارا کوئی انٹرنیشنل ریلیشنز میں رول نہیں ہوتا. جو کچھ ہم ایکٹیویٹی کرتے ہیں وہ ایکٹیویٹی ہم گورنمنٹ آف پاکستان کو آن بورڈ لے کر کرتے ہیں. ہمارے پریزیڈنٹ صاحب یونائٹڈ نیشنز میں OIC کانٹیکٹ گروپ کی میٹنگ میں گئے تھے, پھر ہمارے پرائم منسٹر صاحب ابھی برسلز گئے ہوئے تھے یورپین پارلیمنٹ میں بھی. میں صرف یہ کہوں گا کہ یہ ہمارے جو چھوٹے چھوٹے ایفرٹس ہوتے ہیں اس سے پہلے گورنمنٹ آف پاکستان کے تمام ادارے بیٹھ کر طے کر لیں کہ ہم نے کشمیر کے بارے میں ایک پالیسی جو بنانی ہے وہ کون سی پالیسی ہے جس پہ ہم نے پرسیو کرنا ہے. ایسا نہ ہو کہ آج ٹینشن ہے, آج ہم نے ایک پالیسی بنا لی, کل ٹینشن ریڈیوس ہو جائے تو ہم کشمیر کا نام لینا چھوڑ دیں. تو ابھی تک یہ طے نہیں ہوا. میرا نہیں خیال کہ حکومت پاکستان نے قومی سطح پہ آج تک پاکستان کی کسی حکومت نے ایک لانگ ٹرم 10 سال کے لیے پالیسی نہیں بنائی. میں بھی تھوڑا بہت انٹرنیشنل ریلیشنز کو دیکھتا ہوں تو مجھے نہیں لگتا کہ جی حکومت پاکستان نے کبھی یہ پالیسی بنائی. ابھی آج کی خبر ہے کہ سیکرٹری خارجہ اظہار چودھری صاحب کی سربراہی میں ایک خصوصی کمیٹی بنائی جا رہی ہے حکومت کی طرف سے, جس میں وزارت دفاع, وزارت انفارمیشن اور فارم منسٹری کے جو لوگ ہیں وہ شامل ہوں گے, جس میں ISI انٹیلیجنس بیورو اور دوسرے خفیہ اداروں کے نمائندے بھی ہوں گے, جو پاکستان کی کشمیر کے حوالے سے پالیسی کا اثر نو جائزہ لے گی اور اس کا تعین کرے گی. جی اس میں اگر کشمیریوں کو بھی تھوڑا بہت حصہ دے دیں تاکہ ہماری بات بھی سن لیں کہ ہم کس طرح سوچ رہے ہیں. صحیح. آپ اپنی پالیسی بنائیں. دیکھیں یہ اس کے بارے میں آپ کو علم تو ہے, یہ جو کمیٹی کا جو فیصلہ ہو. جو پہلی بات یہ ہے جو اصل پارٹی ہے وہ کون ہے؟ اصل پارٹی کشمیری ہے. صحیح. آپ ہم سے بھی بات ڈسکس کر لیں, ہماری بات بھی سن لیں, اور جب آج LOC کی بات آ رہی ہے, نیلم کی بات آ رہی ہے, میں وہاں سے منتخب نمائندہ ہوں. اگر میں کسی جگہ جا کر بات کروں گا مجھے ایک ایک گاؤں کا پتہ ہے, ایک ایک موڑ کا پتہ ہے. چلیں آپ مجھے یہ بتائیں کہ لیٹ سے اگر آپ سے وہ پوچھتی ہے وفاقی حکومت تو یقینی طور پہ
آپ کے درمیان کوئی کمیونیکیشن گیپ تو نہیں ہے؟ نہیں بالکل نہیں ہے. تو آپ کیا ایسی 3 اہم تجاویز دیں گے کہ جس سے پاکستان کی کشمیر پالیسی بہتر ہوگی؟ دیکھیں 2 یا 3 میں تجاویز. صرف 2-3 باتیں جو آپ نے کہی. پہلی بات تو یہ ہے کہ اس صورتحال میں یہ جو ہیومینیٹیرین کرائسس ہے، پوری آبادی جو ہے وہ خوف کے ماحول میں اس وقت. ٹھیک ہے. تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ حکومت پاکستان فوری طور پر اقوام متحدہ کے سیکیورٹی کاؤنسل میں اس مسئلے کو اٹھائے، صحیح. اور حکومت پاکستان کے نمائندے اقوام متحدہ کے انسانی حقوق کونسل جو جنیوا میں ہیں اس کے صدر کے ساتھ رابطہ کریں، تاکہ یہ انسانی جانوں کا ضیاع جو ہے، جو نقصان ہے، اس کو روکا جا سکے. دوسری بات ہے کہ پوری دنیا کے کیپٹلز میں کشمیر کے حوالے سے پاکستان کے موقف کو اور کشمیریوں کے موقف کو حکومت پاکستان اپنے طور پر اٹھائے، اور کشمیریوں کو بھی اپنے طور پر اٹھانے کے لیے فیسیلیٹیٹ کرے، تاکہ لوگ جا کر کشمیری جا کر اپنا دکھڑا خود بیان کرے. ہمارا دکھڑا بیان کرنا جو سن آف دی سوائل ہوتا ہے، وہ جب دکھڑا بیان کرتا ہے تو آنسو بھی گرتے تو ہیں. اس کے لیے صرف بجٹ کا مسئلہ ہے نا، ادروائز حکومت مخالفت تو نہیں کرے گی نہیں آپ کبھی لوگوں کے باہر جانے کی؟ نہیں کبھی اس میں اور بہت سارے ایشوز ہیں جن کو ٹیکل کرنا پڑتا ہے. اور ساتھ ساتھ یہ ہے کہ یہ جو ساری چیزیں، اس کے لیے کمبائنڈ ایفرٹ ہونی چاہیے. ہمیں ٹارگٹ فکس ہونا چاہیے. ہمیں وہ ٹارگٹ جب تک ہم فکس نہیں کریں گے متی اللہ صاحب، اس وقت تک ہمارے پاس کوئی اس کا جو ہے نا، ہم آج ٹائم لائن ہو اور ٹارگٹس ہو. ٹھیک ہے. میں آپ کے پاس آتا ہوں گیر صاحب، مگر میں پہلے امتیاز گل صاحب کی طرف جانا چاہوں گا. امتیاز گل صاحب، شاہ غلام قادر صاحب کہہ رہے ہیں کہ سیکیورٹی کونسل میں معاملے کو لے جانا چاہیے. کتنا ضروری ہے اور کتنا اس بات کا امکان ہے کہ سیکیورٹی کونسل سے میں جانے سے پاکستان کی کشمیر کے حوالے سے موقف زیادہ بہتر انداز میں پیش ہوگا؟ دیکھیے، جیسے پاکستان کے تھانوں میں ہوتا ہے نا کہ جو پہلے چلا جائے FIR درج کرا دے، اس کا اپر ہینڈ رہتا ہے. تو اقوام متحدہ کی کچھ ایسے ہی ہو سکتا ہے اگر پاکستان ابھی سلامتی کونسل کا اجلاس طلب کر لے، اپنے دوستوں کو ملا کے ان کو کہے کہ یہ صورتحال ہے. پھر جو اقوام متحدہ کے آبزرور یہاں پہ مبصرین بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو ساتھ بٹھا کے ڈائریکٹر جنرل ملٹری آپریشن جو انڈیا کے ان کے ساتھ بات کرنے کی کوشش کی جائے. دیکھیں کہ وہ جواب دیتے ہیں کہ نہیں دیتے، تاکہ آپ کے پاس سند رہے کہ ہم نے کوشش کی تھی رابطہ کرنے کی، وہاں سے جواب نہیں ملا. ابھی ہمیں کسی کو نہیں پتا کہ اگر رابطے میں ہیں، نہیں، ابھی اس طرح رابطے میں نہیں ہیں. ٹھیک ہے. اچھا، دوسری بات جو آپ چونکہ ہمیں وے فارورڈ کی بات ہے، ڈاکٹر نذیر گیلانی جو لندن میں ہوتے ہیں، انہوں نے بڑی ایک اچھے موقع پہ بات کہی کہ اگر پاکستان کے آئین میں کس طریقے سے ذکر ہوتا کشمیر کا، اور کشمیر کو اتنی آزادی آپ دیتے کہ اس کی اپنی فوج بھی ہوتی، اس فوج کو پھر آپ دوسرے کشمیر میں جانے سے نہیں روک سکتے تھے، کیونکہ پھر کشمیری اپنے کشمیری بھائیوں کی آزادی کے لیے ایک انفنشڈ چونکہ ایجنڈا ہے، وہ چلا جاتا ہے تو بین الاقوامی قانون کے تحت آپ اس کو ٹیررسٹ قرار بھی نہیں دے سکتے. دوسری بات، جو جسٹس منظور گیلانی صاحب غالباً آپ سے بھی رابطے میں ہوں گے، انہوں نے بھی آپ کہہ رہے ہیں کہ آزاد کشمیر کو صحیح معنوں میں ایک آزاد ملک کا درجہ دے دیں، ایک آزاد ریاست کا درجہ دے. اگر جب آپ کہتے ہیں کہ آزاد ریاست، آزاد جموں و کشمیر، نہیں تو اس میں جو دوسرے ایڈمنسٹریٹو اور جیوگرافک کنٹروورسیز ہیں وہ بھی پھر کھڑی ہونی، مسئلہ تو پھر بڑھ جائے گا نا، حل ہونے کی بجائے بگڑ جائے گا. نہیں، لیکن متی دیکھیں، اسی کی وجہ سے پاکستان کا موقف جو شاہ صاحب نے کہا پاکستان کے آئین میں ڈیفائنڈ نہیں ہے، واضح نہیں ہے. لہٰذا جسٹس منظور گیلانی جو کہ وہاں کے کشمیر کے سپریم کورٹ کے جسٹس تھے، انہوں نے یہ بڑا اچھا کہا کہ جس طرح بھارت نے آرٹیکل 370 کے تحت کشمیر کو اپنا حصہ بنایا اور اسی کی بنیاد وہ کہتے ہیں کہ وہ ہمارا اٹوٹ انگ ہے، اسی طرح پاکستان بھی اپنے آئین میں اسی قسم کی ایک پروویزو شامل کر لے. مگر گل صاحب، آپ جانتے ہیں کہ معاملہ ہم تو ابھی تک شمالی علاقہ جات کو پاکستان کا حصہ نہیں بنا سکے. میں وہی کہہ رہا ہوں کہ مسائل تو وہاں پہ ہی کھڑے ہو جائیں گے. پھر اتنی بڑی جو اقتصادی میں اسی طرف آ رہا ہوں کہ اصل مسئلہ الگ ڈبیٹ ہے. جی، میں آخری 10 سیکنڈ میں 15 سیکنڈ میں بات، میں اسی طرف آ رہا ہوں کہ مسئلہ باہر کا نہیں ہے، مسئلہ پاکستان کے اندر کا ہے کہ 70 سال ہو گئے اور ہم نے کشمیر کو ایک آئینی درجہ نہیں دیا، جبکہ بھارت نے آئینی درجہ قرار دے کہ آرٹیکل 370 کے تحت دنیا بھر میں کہتا پھر رہا ہے کہ وہ ہمارا اٹوٹ انگ ہے. آپ پاکستان آکیوپائڈ کشمیر اور گلگت بلتستان بھی ختم ہمارے حوالے کریں. تو لہٰذا اگر یہ کیا ہوتا پاکستان نے، آج بھارت یہ نہ کہہ رہا ہوتا. ٹھیک. بغیر صاحب، کتنا امکان ہے کہ اگر یہ جارحیت جو ہے لائن آف کنٹرول آؤٹ آف کنٹرول ہو جاتی ہے، یا بھارتی فورسز کی طرف سے کوئی ایسی گھناؤنی حرکت ہوتی ہے کہ وہ آزاد کشمیر میں داخل ہونے کی کوشش کرتے ہیں، تو کتنا امکان ہے کہ یہ پھر 2 ایٹمی طاقتوں کے درمیان یہ معاملہ بہت زیادہ بگڑ سکتا ہے اور اس خطے کے
अमन के लिए तबाही हो सकती है? यकीनी तौर पर, क्योंकि दोनों न्यूक्लियर आर्म्स हैं और वो सबको पता है पूरी दुनिया को कि कश्मीर जो है वो न्यूक्लियर फ्लैश पॉइंट है। दूसरी बात, और ये जंग कश्मीर तक महदूद नहीं ये रहेगी महदूद अगर नहीं भारत ने रहेगी। जारियत की तो यकीनी तौर पर ये फैल जाएगा। जिस तरीके से एलआईसी की वायलेशन वर्किंग बाउंड्री तक फैल गई, तो इसी तरह ये मजीद भी फैल सकता है। एक तो ये बात है। दूसरी बात ये कि जो इंडिया की जो पॉलिसी है वो वेल थॉट आउट है और उसके तहत चल रहे हैं, क्योंकि उन्होंने पाकिस्तान को कई महाजों पर एंगेज कराना है और आइसोलेट और हमारे जो अटेंशन है वो उसको थिन आउट करना है ताकि हम बिखरे रहें, हमारा तवज्जो बिखरा रहे। और अगली बात ये कि एक इनडायरेक्ट फ्रंट है जो कि वो हमारे हमसायों की ज़मीन को इस्तेमाल करते हैं, और दूसरा डायरेक्ट थ्रेट है जो एलआईसी और वर्किंग बाउंड्री पर करते हैं। लेकिन ये जो कन्फ्यूजन उन्होंने अभी क्रिएट किया है, मेरे ख्याल में कि ये जो सिक्योरिटी काउंसिल की बात हुई, तो दुनिया जो है वो अमन को जब ख़तरा हो जाता है, तो अमन को जब दो इटमी ताकत, वो मतलब एक तो अभी आर्टिलरी ड्यूल है, लेकिन उसके लिए एक और तरीक़ाकार भी है, और वो ये भी है कि आप कुछ अपने असासे मुंह कराते हैं, और मतलब है कि अपने मुल्क में आप उनको कुछ और मतलब है कि आप उसको मूवमेंट करा देते हैं, और वो मूवमेंट वो कहते हैं कि शॉट इन दी वो डाल लेते हैं, या आप इस तरह कर लेते हैं कि जिस तरह उन्होंने अग्नि फायर किया, आप भी फायर कर सकते हैं। तो दुनिया की तवज्जो, एक मैसेज भी जाता है, और वो दुनिया की तवज्जो भी आ जाती है। रोजे बख्शवाने, नमाजें बख्शवाने, रोजे गले पड़े, लेकिन ये बड़ा सेंसिटिव मामला जो नहीं, सेंसिटिव ये है कि अगर आपने इसको डिफ्यूज करना है, तो डिफ्यूज करने के लिए आपको इंटरनेशनल कम्युनिटी के इंटरवेंशन बड़ी जरूरी है। डिफ्यूज करने के लिए फ्यूज लगाना होगा, लेकिन वो अगर नहीं हुआ तो ये मेरे ख्याल में कि फैल सकता है। क्या इम्तियाज गुल साहब, आप समझते हैं कि एक वायबल तरीका है कि टेंशन को कम करने के लिए टेंशन को पहले थ्रेशोल्ड तक ले जाया जाए? मैं नहीं समझता कि वहाँ पे सूरत हाल जाएगी। जैसे मैंने शुरू में कहा कि जो दोनों तरफ से न्यूक्लियर टैक्टिकल वेपन्स मौजूद हैं, तो एक बहुत बड़ा बंद है, एक बहुत बड़ा डैम है किसी भी बड़ी कॉन्फ्लिक्ट के रास्ते में। तो मैं नहीं समझता कि भारत इस हद तक जाएगा कि जहाँ पाकिस्तान मजबूर हो जाए एक इंतहाई इकदाम उठाने पे। और ज़ाहिर है जब ममालिक को अपनी जो इंटेग्रिटी, अपने बका का मसले से दो चार होते हैं, फिर तो कहते हैं जंग में हर चीज़ जायज़ है, तो वो कुछ भी कर गुजरेंगे, नुकसान दोनों का होगा, सिर्फ पाकिस्तान का नहीं। लाना चाहूँ क्योंकि वो हमारे थ्रेशोल्ड को टेस्ट कराना चाहता है, और जितने हमारे थ्रेशोल्ड नैरो होंगे इतना इंडिया एट बे रहेगा। जितना हमारा थ्रेशोल्ड बड़ा होगा उस तरीके से वो बदमाशी करेगा। क्या पाकिस्तान का थ्रेशोल्ड इंडिया के थ्रेशोल्ड से नीचे है? हमारा थ्रेशोल्ड जाहिर है कि हमारा तो लीनियर बेल्ट है, और वो कन्वेंशनली वो काफी मतलब है कि बड़े हैं। हमारा तो हमारा जो काउंटर बैलेंस है वो न्यूक्लियर इस वक्त कहना बहुत मुश्किल है। बहुत शुक्रिया इम्तियाज गुल साहब, गैजेट रिटायर्ड सैयद नज़ीर साहब और शाह गुलाम कादिर साहब। हमें कर्नल रिटायर्ड धनवीर सिंह ने भी ज्वाइन किया, उनका भी शुक्रिया। और नाज़रीन, आने वाले दिन इंतहाई अहम और हसास दिन हैं जब पाक फ़ौज की क़यादत में तब्दीली भी आ रही है, और यही वो दिन है जिसमें तवक्को की जा सकती है कि एक साजिशी और एक अनप्रोफेशनल जो है दुश्मन आपका, वो इससे फ़ायदा उठाने की कोशिश करे। इस हवाले से हमें और हमारी हुकूमत को बहुत ही मोहतात रहने की ज़रूरत है। अपना गिरबान से इतना ही। मतीउल्लाह जान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।